اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 21 صفر 1443 ہجری، 29 ستمبر 2021 عیسوی، 13 گتے آسن 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز سے 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام گزشتہ سال رمضان المبارک سے آپ لوگوں کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہر پروگرام کا، ہر عالم کے خطاب کا YouTube چینل بھی بنتا ہے جس کا نام صدائے حق ہے۔ آپ اس چینل کو ڈھونڈ کر اس میں اپنے من پسند عالم کی تقریر اور سوال و جواب کا پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ میرے بھائیو دوستو، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت، اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نعت شریف سنیں، آواز نور حسن نور سلفی صاحب کی، بول ہے: مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت۔ مدینے کی ہے رہ گزر خوبصورت، مدینے کی ہے مدینے کی ہے رہ گزر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، وہاں کے ہیں شام و سحر خوبصورت،
سحر خوبصورت، ملا حسن آٹھوں پہر خوبصورت، ملا حسن آٹھوں پہر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ تو، بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ تو، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ تو، سڑک کے کنارے ہے گھر خوبصورت، سڑک کے کنارے ہے گھر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، وہاں کی فضا کا بیاں کیا کروں میں، وہاں کی فضا کا بیاں کیا کروں میں، وہاں کی فضا کا حضر خوبصورت سفر خوبصورت، حضر خوبصورت سفر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، سنائے جو دلکش درودوں کا نغمہ، سنائے جو دلکش درودوں کا نغمہ، سنائے جو دلکش سنائے جو دلکش درودوں کا نغمہ، تو بن جائے اس کا جگر خوبصورت، تو بن جائے اس کا جگر خوبصورت، تجلی جو آنکھوں میں اس کی بساؤں، تجلی جو آنکھوں میں اس کی بساؤں، تجلی جو تجلی جو آنکھوں میں اس کی بساؤں، تو بن جائے سالک نظر خوبصورت، تو بن جائے سالک نظر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، خطاب شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ابھی نیپال میں ہمارے دیش خوبصورت ملک وطن نیپال میں جن گننا کا کاریہ چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو اس میں ہم سارے لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور خاص کر ہم مسلمان اپنے جتنے لوگ ہیں ان سب کا نام ٹھکانہ اور ان سب کی باتیں، زبان، بھاشا، دھرم وغیرہ ساری چیزیں بہترین انداز سے سوچ سمجھ کر کے لکھائیں۔ اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہمارے دیش کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی سوچ میں کمی ہے، بلکہ ہمیں اس میں بہترین تعاون کرنا چاہیے، بہترین سہیوگ کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ احمد اللہ فیضی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا اور مختصر مدت تقریباً 23 سال تک آپ نے دین اسلام کی دعوت و ارشاد کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ معزز سامعین، اشاعت اسلام کے تعلق سے غیروں نے بہت زیادہ گل افشانی کی ہے۔ نہ جانے کن کن القاب سے نوازا ہے اور کیسے کیسے دشنام ترازی کی ہے، اور اسلام کے چہرے کو مس کرنے کے لیے طرح طرح کے افتراءات اور بہتانات سے نوازا ہے۔ لیکن جن کو صحیح فطرت سلیمہ عطا کی گئی، جنہوں نے صحیح معنوں میں رات کو رات سمجھا، دن کو دن سمجھا، جنہوں نے اپنے عقل کو صحیح طور پر صحیح سمت لگانے کی کوشش کی، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے تعلق سے بیش بہا نذرانہ عقیدت کو پیش کیا ہے، محبت کو پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جہاں اپنوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، تقریباً تجلیات نبوت جو ہمارے یہاں درسی نظام کے اندر کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر عبد المالک مجاہد نے لکھا ہے تقریباً 40 لاکھ سے زائد سیرت نبوی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ ان 40 لاکھ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی کی سیرت کو لکھا ہے جو نان مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں۔ ایک کتاب ہے عرب کا چاند، سوامی لکشمن جی نے اس کو لکھا ہے، عیسائی نے بھی لکھا ہے پیغمبر اسلام۔ اور یہی نہیں، آپ The 100 ایک کتاب جو ہے اس کے اندر 100 آدمیوں کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کو لکھنے والا ایک عیسائی ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جبکہ یہ مسیحی ہے، عیسائیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر نہ رکھا بلکہ رکھا ہوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے۔ چاہے اس پر کیچڑ اچھالنے والوں نے جو بھی کیچڑ اچھالا ہو، نبی کے ذات مبارکہ کو جس طرح سے لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ سورج پہ تھوکنے والا اپنے ہی تھوک کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔
محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھنا تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ سیرت نبوی کو پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کی تحریریں جو نبی کے ذات مبارکہ کے اوپر حملہ آور ہے کہاں تک وہ سچ ہے اور کہاں تک وہ درست ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو پیش کریں گے۔ ان مختصر وقت میں ہم کیا پیش کریں گے؟ بس ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ یہ صرف نبی کے اخلاق کے اوپر 12 ضخیم جلدوں میں لکھی گئی ہے، اور صرف ایک آدمی نے لکھا ہے، مجموعۃ من العلماء، بہت سارے علماء نے مل کے لکھا ہے۔ یہ کتاب نبی کے کردار کے اوپر صرف 13 جلدوں میں ہے۔ یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اوپر جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، اگر اس میں تذکرہ نہ ہو تو وہ سیرت نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، ابھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر ادھیر عمر کو بھی داخل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو جاتی ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا، رسالت سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے عرش نازل کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدمل، کہیں اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے لیے ابھارا تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے تمام لوگوں کو بلا کے فرمایا تھا، اے لوگو اگر میں تجھے کوئی بات بتاؤں تو ذرا بتانا میری بات تم یقین کرو گے یا نہ کرو گے۔ سارے لوگوں نے، سارے مکہ کے لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا ما جربنا الا صدقا، اے نبی 40 سال آپ ہمارے بیچ میں رہے ہو، رات میں، دن میں، مجتمع میں، خلوت میں، جلوت میں، لوگوں کے بیچ میں، تنہائی میں، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج تو بولنے جا رہا ہے، ہم کیوں نہ تصدیق کریں گے، ہم کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ تو سچ بولتا ہے، تیرے زبان سے نکلنے والا ہر حرف سچ پر مبنی ہے۔ نبی نے جیسے ہی کلمہ توحید کی دعوت کو دیا، جن لوگوں نے آپ کو امین کہا، جن لوگوں نے آپ کو صادق القول کہا تھا، وہ منہ کے بل پلٹ گئے، روگردانی پر آ گئے اور اپنے دشنام ترازی سے نبی کو نوازا۔ یہی نہیں، آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو دیوانہ بھی کہا، آپ کو کاہن بھی کہا۔ اللہ نے تمام طرح کی چیزوں سے آپ کی برات کو نازل فرمایا۔ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، اے نبی آپ دل برداشت نہ ہو، یہ آپ کو کاہن بھی کہتے ہیں، آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کائن ہو، نہ مجنون ہو، نہ شاعر ہو۔ انتظار کرو اس دن کے، اس گھڑی کے انتظار کرو، آپ بھی اور یہ بھی انتظار کریں گے۔ افسحر ھذا، کیا ان لوگوں کو جادو ہو گئی ہے، جادو کا اثر انداز کر دیا ہے، یا پھر یہ لوگ شرکس لوگ ہیں؟ کہیں اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا نون والقلم، نون قسم میں قلم کی، وما یسترون، فیضان قلم کی قسم کی،
कलम की कसम और फैज़ान कलम यानी कलम जो लिखने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उलूहियत को बयान फरमाते हुए फरमाया, शान रिफत को उजागर से किया और फिर आखिर में ये तमगा दिया, व इन्नका लअला खुल्किन नदीम, ऐ नबी आप बेहतरीन अखलाक वाले हैं, आप सबसे ऊंचे अखलाक व किरदार वाले हैं। दुनिया वाले आपके ऊपर चाहे जो भी इल्ज़ाम तराशी करे, आपको चाहे दुनिया वाले मजनू दीवाना शायर कुछ भी कहे, लेकिन आप नबी के अल्लाह की नज़र में बहुत मुअज़्ज़म हैं, अजीज हैं, बहुत ज़्यादा बाअखलाक हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जिसके अखलाक व किरदार की गवाही अर्श वाले दे, अब उनकी दुनिया वाले थे, अखलाक की गवाही लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये दुनिया है शहादत अर्श के बाद अब ज़रा दुनिया वालों की शहादत भी मुलाहिदा कीजिए। आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी इतने शदीद इनसे मोहब्बत करने वाले, जब तक कि आपकी हयात मुबारका में आपने दूसरी शादी तक न की, जब तक आपकी हयात मुबारका में आपने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी ज़्यादा पाक तीनत और कितनी ज़्यादा फ़हम व फ़िरासत की मालिका थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से लौट के आए, जब पहली वही नाज़िल हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल वही, किताब बदाइल वही का पहला वर्क आप उठाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही बाब से इब्तिदा करते हुए किताब बदाइल वही से इब्तिदा किया और इस हदीस को हदीस नंबर 3 के तहत जिक्र फरमाया। नबी फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी लक़द खशीतु अला नफ़्सी, ऐ मेरे प्यारे बीवी, आज जो हादसा मेरे साथ हुआ है, मुझको बड़ा खशियत हो रहा है, मैं अपने नफ्स के ऊपर डरने लगा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हलाक बर्बाद हो जाऊं। वो बीवी कैसी थी, कैसी साबरा है, कैसी फ़हम व फ़िरासत की मालिका औरत है। वो कहती है, कल्ला, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शरीके हयात, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, कल्ला हरगिज़ नहीं, फवल्लाही ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा। क्यों रुसवा न करेगा? ये सिफ़ात आलिया से आप मुत्तसिफ़ हैं। इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले हैं। तस्दीक़ल हदीस, सच बात बोलने वाले हैं। तहमिल कल, बोझ उठाने वाले हैं। व तकसिबुल मादूम, बेकसों के लिए, मजबूरों के लिए, बेनवाओं के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए आप रोजी कमाते। व तकसिबुल मादूम, आप जो कुछ भी कमाते हैं उनमें गरीब को भी देते हैं, मिस्कीन को भी देते हैं, बेवाओं को भी देते हैं। वो तो अला नवाइबिल हक, और आप हमेशा हक के तरफदार होते हैं। व तक़रीउज़्ज़ैफ़, आप मेहमान नवाज हैं। जिनके सिफात इतने बुलंद बाला हो, जिनके किरदार इतने ऊंचा हो, उसे कभी भी हलाकत नहीं हो सकती, उनको कभी भी आँच नहीं आ सकती। आप अपने नफ्स पर ना डरें। फिर अम्मा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अपने चचा वर्का के पास ले गए अला हद, और इन किस्सों को आप रहने दें। यहाँ महल इस्तिशहाद ये है कि नबी का किरदार कैसा था, नबी का अखलाक कैसा था। शायर को कहना पड़ा, जालिम से न लिया जुल्म का बदला कभी किसी वक्त, जालिम से न लिया जुल्म का बदला किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा।
नबी के अखलाक करीमाना को देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत को देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारक को पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को अल्लाह ने तौरात में बयान किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिस तौरात को अल्लाह ने नाजिल किया उसमें ये सिफात मौजूद है। लैसा बिफत्तिन, वो नबी ऐसा होगा जो सख्त मिजाज नहीं होगा। लैसा बेफत्तिन, फाशगो नहीं होगा। वला गलीद, ना तो वो बदकिरदार होगा, ना वो तो फाहिश होगा, ना तो वो सख्ती करने वाला होगा, निहायत ही नरमुखू होगा। वला सखाबिन फिल अस्वाक, बाजारों में चिल्लाने वाला ना होगा, मंडियों में लड़ाई करने वाला ना होगा, लोगों की जलवत खलवत के अंदर इंतशार करने वाला ना होगा, लोगों के बीच में मुदाखला अंदाजी करने वाला ना होगा। और एक और सिफत भी सुनो, वला यदफउ सय्यअत बिस्सय्यअह, बुराई का बदला बुराई से देने वाला नहीं। किसी ने मारा है तो आप उसको मारते नहीं, किसी ने गाली दी है आप पलट के गाली देने वाले नहीं। किसी ने शायर कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने कद्दाब कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने आपके राहों में कांटे डाले, आपने उनके तरफ पलट के न देखा। ला यदफउ सय्यअत बिस्सय्यअह, कि किसी बुराई का बदला बुराई से आप न देने वाले हैं। वलाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन आपके खमीर में ये चीज दाखिल है कि आप माफ करने वाले हैं, दरगुजर करने वाले हैं। ये कहाँ है? ये तौरात के अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात खुल्किया के बारे में, अखलाक व किरदार के बारे में। और आगे बढ़ें, नबी के अखलाक की शहादत को और मुलाहिजा फरमाई है। अब्दुल्लाह बिन सलाम ये यहूद के सबसे बड़े आलिम दीन ने, यहूद के सबसे बड़े आलिम दीन ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि मैं जाऊं देखूं नबी क्या दावत दे रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जब मैं नबी के हुजूर पहुंचा, नबी के बारगाह में पहुंचा, तो पहला जुमला जो मेरे कानों से टकराने वाली थी, जिसको मैंने सुना, नबी की दावत को सुना, नबी फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम बैनकुम वातिमुत्ताम वसलुल अर्हाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम वतदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ लोगो, लो आपस में सलाम को फैलाओ, गरीबों मिस्कीनों यतीमों को खाना खिलाओ। वातिमुत्ताम, अल्लाह ने जो रिज़्क तुमको दिया है, जो दौलत तुमको दिया है, जिस चीज से तुम लुत्फ़अंदोज़ होते हो, उसमें गरीबों का भी हिस्सा रखो, यतीमों का भी हिस्सा रखो। फिर मजीद अल्लाह ने फरमाया, वसलुल अर्हाम, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, रात की तारीकी में उठकर रब के बारगाह में नमाज अदा करो। जब पूरी दुनिया सो रही हो, जब सारे आलम के लोग ख्वाब खरगोश में हो, ऐसी सूरत में रब के बारगाह में सजदा करो। अल्लाह की कसम, इस वक्त में जो तुम रब से मांगोगे इखलासुलिल्लाहियत के साथ अल्लाह देगा। शर्त यह है कि वो चीज नाफरमानी पर ना हो, क़त्ल रहम के ऊपर ना हो, किसी के खिलाफ ना हो, अपने नफ्स के लिए बेहतरीन चीज का सवाल करना हो, तो रात की तारीकी में उठकर रब्बुल आलमीन से फरियाद करो, अल्लाह तुझको इनायत फरमाएगा। जब ये सिफात तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतने ज़्यादा किताब और सुन्नत के अंदर हैं और इतनी तफसील से है कि बयान करना दुश्वार है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे नहीं पूछा लिमा फ़अल्ता, तूने क्यों ऐसा किया और तूने ऐसा क्यों किया।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں جاننا ہو، آپ کتنے منکسر المزاج ہیں، کتنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کی ولادت کے بعد اہل عرب کی یہاں دستور ہے کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے کوئی دوسری داعیہ کا انتخاب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ کے بچے کو جو عورتیں دودھ پلاتی ہے ان کا شوہر لوہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے گھروں میں دھواں ہی دھواں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوتے، اپنے بچے کو چومتے، پھر وہاں سے واپس آ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھنا ہو تو سیرت نبوی کو ضرور پڑھیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستہ میں جا رہے تھے، ایک بدوی شخص آیا، ایک دیہاتی انسان آیا، آپ کی چادر کو پکڑ کے کھینچ دیا، نہایت سختی کے ساتھ کھینچا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا آپ کی گردن کے اندر نشان پڑ چکا ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اس مال کے بارے میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے دو، مجھے دو، مجھے عطا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، مسکرانے لگے اور کہا کہ ان کو مال دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ جاننے والے، احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں نبی کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا، نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ خیبر کے مقام پر زہر آلود روٹی بھی کھلا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی گرانے کا ناپاک کوشش بھی کیا گیا۔ مکہ کی سرزمین میں صفوان بن امیہ نے یا غالباً دوسرے صحابہ نے یہ پلاننگ کیا کہ نبی کو دنیا سے ختم کر دے ہے۔ زہر آلود تلوار لے کر نبی کے بارگاہ میں پہنچا، نبی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کس مقصد سے آ رہے ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ نے جب ان کے راز کو فاش کر دیا، جب بتا دیا تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور تو اور ثمامہ بن نسال کو کون نہیں جانتا ہے، جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، اپنے وقت کا حکمراں بھی ہے۔ جب وہ قید کر لیے گئے، مسجد نبوی کے کھمبوں میں باندھ دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے پوچھتے یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا اگر آپ قتل کریں گے تو قاتل کو قتل کریں گے، اگر آپ احسان کریں گے تو احسان مند کو آپ احسان کریں گے۔ نبی آتے پوچھ کے چلے جاتے، ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن نبی نے کوئی سزا نہیں دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت ثمامہ مسجد نبوی سے گئے، باغیچہ میں گئے، غسل کیا، نبی کے بارگاہ میں آ گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنا تاثر پیش کیا تھا اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ برا چہرہ آپ کا چہرہ تھا، آپ کو دیکھنے سے پہلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدخلق آپ کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن جب میں نے چہرے انور کا دیدار کر لیا، جب میں نے آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کر لیا تو اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ پاک باز اور آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میرے نظر میں کوئی نہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا تھا کہ اسلام تلوار تیر و تفنگ کے ذریعے سے پھیلا ہے، ذرا بتاؤ ثمامہ بن نسال پہ نبی نے کون سا تلوار چلایا تھا؟ ذرا بتاؤ صلح حدیبیہ کے اندر ظالمانہ طور پر جو وصیتیں لکھی جا رہی تھی نبی نے قبول کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فتح خیبر سے نواز دیا، پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے راستے کو ہموار کر دیا۔ بے شمار واقعات کتاب و سنت کے اندر۔ حکیم بن حدام السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے نماز کے لیے، نماز میں کھڑے ہوتے، کسی کو چھینک آ جاتی ہے، چھینک آنے کے بعد یہ نمازی میں جواب دیتے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، صحابہ ان کو گھورنے لگتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھ کو گم کرے، بھائی تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ اپنے ران پہ ہاتھ مارنے لگتے ہیں، یعنی مجھے خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں، نبی سلام پھیر دیتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حدام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے قسم ما رأيت معلما قبله و بعده
अहसन तालीमम मिन, मैंने आपसे बेहतरीन मुअल्लिम आपसे पहले और आपके बाद किसी को नहीं देखा। मा दरबनी मा कहरनी वला दरबनी वला शतमनी, ना तो मुझको नबी ने डांटा, ना तो मुझको गाली दिया, ना तो मुझको झिड़का। बस इतना फरमाया कि ये नमाज है, इस नमाज में इंसानों से बातचीत करना दुरुस्त नहीं। ये नमाज के अंदर सिर्फ अल्लाह को याद किया जाता है, तस्बीह तहमीद है, और फिर क़िराअत कुरान में अल्लाह अकबर। पाकीज़ा अखलाक की वजह से लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे। मुअद्दस सामीन, किल्लत वक्त की बुनियाद पर इससे ज़्यादा मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता, वरना कुतुब अहादीस के अंदर बेशुमार वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आखिरी बात इस जुमे के खुतबे का लुब्बे लुबाब के तौर पे अखलाक की जो तारीफ़ की गई है, बेशुमार इख्तलाफ है। सबसे बड़े आलिम हिंदुस्तान की हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारी हफ़िज़हुर रहमतुल्लाह की किताब, जो अखलाक और फ़लसफ़े अखलाक के ऊपर 550 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है ये, उसमें अखलाक के चौथे नंबर पर इस्लामी अखलाक के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते फरमाया कि इस्लाम में अखलाक किसको कहते हैं, अखलाक से मुराद क्या है। उन्होंने लिखा है जो तौहीद पर कायम हैं वो सबसे बड़े अखलाक वाले हैं। ये एतकादी अखलाक भी है, मजहबी अखलाक भी है, और मरने के बाद भी फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर जो तौहीद के ख़िलाफ़ है, चाहे उनका हुस्न अमल जैसा भी हो, वो चाहे जिस अंदाज से भी रहता हो, वो अखलाक वाले नहीं हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तौहीद के मुनकर हैं, तौहीद के ख़िलाफ़ हैं, और गैरों पर जाकर सजदा रेज़ होने वाले हैं। उसको अल्लाह ने शरार खल्क़ नास कराना है कि वो इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के सबसे बदतरीन मखलूक हैं। मुअद्दस सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छे अखलाक वाला बना, अच्छे किरदार वाला बना। ऐ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार को हमारे अंदर तू उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा।